پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے ایک اہم جیو اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع ہے۔ ہماری سرحدیں، ہماری نیوکلیئر طاقت اور ہمارا قومی نظام، یہ سب چیزیں ہمیشہ دنیا کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو عام پاکستانی کو اکثر سمجھ نہیں آتی وہ ہے ڈیپ اسٹیٹ۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے اور ملک کے سیاسی فیصلوں، فورن پالیسی اور حتیٰ کہ حکومتی اسٹیبلٹی پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ہر الیکٹڈ پرائم منسٹر نے اس سسٹم کا سامنا کیا ہے۔ کسی کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا اور کسی کو ڈسمس کر دیا گیا۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیپ اسٹیٹ کی طاقت کیوں ہمیشہ مضبوط رہی اور سویلین حکومت کیوں بار بار اس کے سامنے کمزور پڑتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان آرمی کے جوان جو سرحدوں پر ہمیشہ جان دینے کو تیار رہتے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ سب ہمارے ہیروز ہیں۔ ڈیپ اسٹیٹ کے فیصلے کچھ چند افراد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، عام فوجی اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ گفتگو ان کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر ڈیسیژن میکنگ کا اصل نظام کیسے چل رہا ہے اور کیوں عوام کا مینڈیٹ ہمیشہ چیلنج کا سامنا کرتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیاست میں فوج کا کردار سب سے گہرا ہے۔ 1947 سے بعد سے لے کر آج تک ہمارا ملک لگ بھگ 35 سال یعنی ایک تہائی سے زیادہ وقت مارشل لا کے نیچے گزرا ہے۔ اور جب کبھی سویلین حکومت آئی بھی، کیا وہ بالکل آزاد تھی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میجر پالیسیز اور فورن ریلیشنز کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں ہوتے ہیں۔ قانون کے مطابق پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاس رائٹس ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپوائنٹ کریں اور ان کے پاس چیف آف آرمی اسٹاف کو ریموو کرنے کا بھی اختیار ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ریموو کا آپشن اکثر تھیوریٹیکل ہی رہ جاتا ہے یا پھر اس کے الٹ ہوتا ہے۔ کبھی ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے، کبھی بہائنڈ دا سین پریشر ڈال کر الیکشنز کو ہی مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہی لیڈرشپ آگے آئے جو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ہو۔ پاکستان میں 1947 سے لے کر اب تک تقریباً 16 چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں، ان میں سے صرف 2 کو فکسڈ ٹینیور سے پہلے ہٹایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو پرائم منسٹر کے ساتھ کمپیئر کریں تو 1947 سے لے کر اب تک تقریباً 22 پرائم منسٹر رہے ہیں۔ کسی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر نے اپنا 5 سال کا پورا ٹرم کمپلیٹ نہیں کیا۔ بائی لا آرمی چیف کے پاس صرف ملٹری کمانڈ ہوتی ہے۔ سیاسی حکومت گرانا قانوناً بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے مطابق جو شخص کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرے وہ غداری کا مجرم ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کورٹس اور پولیٹیکل ڈویژن نے ہر دفعہ فوج کو راستہ دیا ہے، اس لیے پریکٹیکلی چیف آف آرمی اسٹاف کو ہمیشہ پاور ملتی رہی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ امبیلنس کیسے پیدا ہوا؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا 1947 سے پہلے کے ایک ایسے فیصلے میں جس نے اس پوری ایکویشن کی بنیاد رکھی۔ یہ سب شروع ہوا ایک تھیوری سے جسے برٹش نے مارشل ریسز تھیوری کا نام دیا تھا۔ اس تھیوری کے مطابق کچھ قومیں جنم سے ہی فوجی بننے کے لیے بنی ہوتی ہیں، جیسے پنجابی اور پشتون، اور اسی تھیوری کی بیسس پر برٹش انڈیا کی 70% سے زیادہ فوج کی بھرتیاں انہی 2 ریجن سے ہوتی تھیں۔ وہ ریجن آج پاکستان کا حصہ ہیں۔ مطلب 1947 میں پاکستان کے قیام کے وقت برٹش انڈین آرمی کے تجربہ کار فوجیوں کا ایک بڑا حصہ پاکستان کو ملا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو ایک نیا اور نازک سویلین پولیٹیکل سسٹم بھی ملا جس کا نہ کوئی پکا کانسٹیٹیوشن تھا، نہ ہی ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین کا کوئی بڑا گروپ، جس طرح انڈیا میں انڈین نیشنل کانگریس۔ ایک طرف پوری طرح آرگنائزڈ، ڈسپلن اور پاورفل انسٹیٹیوشن تھا، دوسری طرف ایسی سویلین حکومت جو ابھی اپنے پہلے قدم رکھ رہی تھی۔ یہ تھی وہ بنیاد۔ فوج پہلے سے ہی اسٹرانگ، اسٹیبلشڈ اور پاورفل تھی۔ سویلین لیڈرشپ نئی تھی اور اسٹرگل کر رہی تھی اور ملک کو مختلف مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ امبیلنس اتنا گہرا تھا کہ قائد اعظم کے گزرنے کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی اس کو ٹھیک نہ کر پائے، بلکہ شاید ان کی زندگی خود اسی لڑائی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ سب سے کریٹیکل سوال ہے پاکستان کی شروعاتی تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔ لیاقت علی خان کی موت صرف ایک ٹریجڈی نہیں تھی بلکہ اصل میں سسٹم کا بریک ڈاؤن تھا۔ لیاقت علی خان اس لیے ناکام نہیں رہے کہ ان میں کوئی پرسنل کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ ساری چیزیں ان کے خلاف تھیں۔ کچھ اس طرح اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک کمزور بنیادوں پر ہی گھر نہیں بنا رہے تھے بلکہ وہ ایک طوفان کے درمیان گھر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور سب سے طاقتور کنسٹرکشن ٹیم یعنی فوج ابھی سے اپنے آرڈرز دینا شروع ہو چکی تھی۔ ڈے 1 سے لے کر پاکستان سروائیول موڈ میں تھا۔ لیاقت علی خان کو جو مسائل ملے وہ کسی بھی حکومت کو اپاہج کرنے کے لیے کافی تھے۔ سب سے پہلے ریفیوجی کرائسس۔ لاکھوں لوگ ہجرت کر کر جب پاکستان آئے تو ان کو گھر، کھانا اور کام کا بندوبست کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ جب پاکستان بنا تو برٹش انڈیا کے فائنینشیل ایسٹس میں سے جو پاکستان کا حصہ تھا وہ انڈیا نے روک لیا تھا۔ ایک نیا ملک جو صرف نقشے پر بنا تھا، اس نے اپنی حکومت کی مشین بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنی تھی، اور ان سب مشکلات کے بعد کشمیر میں وار بھی شروع ہو گیا۔ نئے ملک کو فوراً ملٹری موڈ میں لایا گیا۔ حکومت کو فوج پر ہیوی ریلائی کرنا پڑا اور جس کی وجہ سے فوج کو شروع سے ہی پولیٹیکل لیوریج مل گئی۔ ان سب مشکلات نے ملک کے سیاسی ڈھانچے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اور پھر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ سب مسائل تو ایک شروعات تھے۔ پاکستان کو ایک اسٹرانگ آرمی
وراثت میں ملی تھی، لیکن پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ویک ملے۔ لیاقت علی خان کے پاس کانگریس جیسی پاورفل نیشن وائڈ پارٹی نہیں تھی۔ مسلم لیگ پاکستان بنانے کی ایک موومنٹ تھی۔ مسلم لیگ کے پاس حکومت کرنے کا تجربہ نہیں تھا، اور ان سب کمزوریوں کے بعد پارٹی کے اندر بھی ڈویژن تھی۔ پنجابی، بنگالی، مہاجر انٹرسٹ الگ الگ تھے، جبکہ دوسری طرف فوج ایک ڈسپلنڈ اور ریڈی میڈ انسٹیٹیوشن تھا جو کرائسس میں فوراً ایکٹ کرتا تھا۔ اور ان سب مشکلات کے اندر پاکستان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ قائد اعظم پاکستان بننے کے 13 مہینے بعد 1948 میں اس دنیا سے چلے گئے۔ قائد اعظم ہی وہ شخصیت تھی جن کی اتھارٹی پر کسی کو شک نہیں تھا۔ گورنر جنرل کے طور پر ان کے پاس ایسی مورل اور سیاسی طاقت تھی کہ وہ پولیٹیشنز اور جنرلز دونوں کو لائن میں رکھ سکتے تھے۔ لیاقت علی خان کے پاس قائد اعظم جیسا قد و قامت نہیں تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کو ہر سمت سے سیاسی جنگ لڑنی پڑی، مگر بنا اس الٹیمیٹ اتھارٹی کے جو صرف قائد اعظم کے پاس تھی۔ وہ ایک ایسے پرائم منسٹر تھے جس کے اختیارات کلیئر کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن ہی موجود نہیں تھا، اور جب حکومت اتنی کمزور تھی تو فوج نے ان پاور گیپس کو بڑھنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ لیاقت علی خان کی اسیسینیشن سے تھوڑا پہلے فوج کے کچھ افسر اور سیاستدان حکومت گرانا چاہتے تھے۔ جب لیاقت علی خان کو پتہ چلا تو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور اپنی اتھارٹی دکھائی، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ ملٹری تھریٹ بالکل ریئل ہے۔ ان کی اسیسینیشن ایک فائنل بلو تھی۔ اس کے بعد کوئی بھی سینٹرل اتھارٹی نہیں بچی جو سسٹم کو بیلنس کر سکے۔ باقی سیاست ٹکڑے ٹکڑے ہوگی اور فوج نے ایونچولی 1958 میں پاور لے لی۔ سوچیں، ایک ملک ہے لیکن اس میں دو پیرلل نظام چل رہے ہیں۔ پہلا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو ہم سب کو نظر آتا ہے، یعنی پرائم منسٹر، پارلیمنٹ اور الیکشن وغیرہ۔ دوسرا ڈیپ اسٹیٹ جو کہ اصل طاقت کا مرکز ہے، اور اس چھپے ہوئے نظام کی سینٹرل پاور فوج کے پاس ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوج ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی فوج کے پاس ایسی کون سی خاص طاقت ہے کہ وہ اتنی پاورفل ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ان 4 بنیادی پلرز کے بارے میں جاننا ہوگا جو فوج کو بے مثال قوت دیتے ہیں۔ پہلا پلر ہے معاشی طاقت۔ پاکستان آرمی صرف سیکیورٹی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ ایک بزنس امپائر بھی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، شاہین فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن، ان کے ذریعے فوج بینکس، یونیورسٹی، ہاسپٹل، ریئل اسٹیٹ، سیمنٹ فیکٹریز، شوگر میلز، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ استعمال ہونے والی چیزیں بھی بناتی ہیں، اور ان سب بزنسز سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے جس سے فوج کو انڈیپینڈنس ملتی ہے۔ فوج حکومت کے بجٹ پر ڈیپینڈ نہیں رہتی۔ انالسٹس کے مطابق پاکستان میں ملٹری بزنس امپائر کی ایسٹیمیٹڈ ٹوٹل ویلیو تقریباً 5 سے 7 کھرب روپے ہیں، اور فوج کے بزنس سے جو پروفٹ آتے ہیں ان سے وہ اپنے افسروں اور ان کے خاندانوں کے لیے گھر، ہیلتھ کیئر اور سکولز کا انتظام کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن جاتی ہے جہاں سب سے پہلے وفاداری انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کی ہر ضرورت وہی انسٹیٹیوشن پوری کر رہا ہوتا ہے، اور اسی پیسے سے اکانومی کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب اتنا بڑا اکانومی کا حصہ فوج کے کنٹرول میں آتا ہے تو کوئی بھی سویلین حکومت ان کے اگینسٹ اکانومک پالیسیز بھی نہیں بنا سکتی۔ فوج کا دوسرا پلر تنظیمی وحدت ہے۔ سول سیاست میں ہمیشہ ڈویژن ہوتی ہے، اپوزیشن ورسز گورنمنٹ، پروونس ورسز سینٹر، لیکن فوج ایک مونولیتھک اسٹرکچر جہاں حکم مانا جاتا ہے بنا کسی سوال کے، اور جب کبھی ملک میں کرائسس آتا ہے، چاہے وہ فلڈ ہو، ارتھ کویک یا پیراڈیمک ہو، تو سب سے پہلے فوج مدد کو پہنچتی ہے، کیونکہ یہ وہی ادارہ ہے جو فوراً اور اثردار طریقے سے ایکشن لے سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات بار بار عوام کے ذہن میں ری انفورس ہوتی ہے کہ فوج سویلین سیاستدانوں سے زیادہ کیپیبل ہے۔ فوج کا تیسرا پلر ہے قومی سیکیورٹی اور فورن پالیسی کا کارڈ۔ فوج نے اپنے آپ کو پاکستان کی فورن پالیسی کا اصلی مالک بنا لیا ہے، خاص طور پر انڈیا اور امریکہ کے ساتھ۔ اس کے بعد نیوکلیئر ویپنز کا ڈکٹرائن، کشمیر کا ایشو، افغانستان کے ساتھ تعلقات، ان سب کا کنٹرول آلموسٹ فوج کے پاس ہے، اور یہ سب کرنے کی طاقت فوج کے پاس اس لیے آتی ہے کہ فوج ہمیشہ ایک ہی کارڈ کھیلتی ہے کہ ملک خطرے میں ہے، کبھی انڈیا سے جنگ کا ڈر اور کبھی ٹیررزم۔ میسج یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت میسی ڈیموکریسی کا نہیں بلکہ ایک مضبوط اور یونائٹڈ لیڈرشپ کا ہے، یعنی عوام کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اگر فوج نہ ہو تو پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں یہ سسٹم تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک فوج اپنے الائنسز کا جال نہ بچھا دے، جو کہ فوج کا چوتھا پلر ہے۔ فوج کبھی اکیلی نہیں چلتی، اس کے ساتھ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں جوڈیشری، بیوروکریسی، میڈیا انفلوئنسرز، ریلیجیس اور پولیٹیکل الائز شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے نام پر ججز نے ہمیشہ ملٹری کوپس کو بعد میں لیگل کور دیا ہے، یعنی قانون کو ٹویسٹ کر کے فوج کو کلین چٹ ملتی رہی، کیونکہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا، سپریم کورٹ نے اس کو خود کریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد سینئر سول سرونٹس اپنے الیکٹڈ منسٹر سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوئل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سمپل ہے کہ منسٹر ٹیمپرری ہوتے ہیں لیکن جنرلز پرماننٹ پاور میں رہتے ہیں۔
اس کے بعد کچھ ٹی وی چینلز، اینکرز اور کالم نگار فوج کا نیریٹو پروموٹ کرتے ہیں جس سے عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں ریلیجیس اور پولیٹیکل الائز۔ فوج نے ہمیشہ کچھ ریلیجیس گروپس اور پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کیا ہے تاکہ اپنے اوپوننٹ کو بیلنس یا کرش کیا جا سکے۔ یعنی الیکٹڈ حکومت اصل میں صرف ایک کرایہ دار ہے اور گھر کا اصلی مالک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کرایہ دار کب نکلے گا اور کون آئے گا یہ فیصلہ مالک کرتا ہے، کرایہ دار نہیں۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن موجود تھا مگر اس کے باوجود بھی فوج نے بار بار مارشل لا لگایا، اور یہ اصل میں ایک کڑوے سچ کو ایکسپوز کرتا ہے کہ صرف کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی کو نہیں بچا سکتا اگر گراؤنڈ میں پاور کا بیلنس فوج کے حق میں ہو۔ کانسٹیٹیوشن صرف ایک فریم ہے، اس میں سیاستدان جان ڈالتے ہیں، لیکن جب سیاستدان ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور کرپشن کا بازار گرم ہو تو اس سے فوج کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ سیویئر بن کر انٹری لیں۔ پاکستان میں پولیٹیشین کبھی یونائٹڈ فرنٹ لے کر نہیں کھڑے ہوئے۔ جب فوج ایک لیڈر کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے اوپوننٹ اس کو سسٹم کے لیے خطرہ سمجھنے کی بجائے ایک موقع سمجھتے ہیں، اور یہ ڈویژن ہمیشہ فوج کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا موقع دیتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں بلکہ کلچر کا ہے۔ جہاں اسٹرانگ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہاں کانسٹیٹیوشن کو مقدس مانا جاتا ہے اور جنرلز کبھی بھی اس کو توڑنے کی ہمت نہیں کرتے۔ پاکستان میں بار بار ثابت ہوا کہ پاور قانون سے بڑی ہے۔ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا کاغذ بن گیا جس کو سسپینڈ کرنا کسی پاورفل انسٹیٹیوشن کے لیے مشکل نہیں تھا۔ کانسٹیٹیوشن میں کچھ کمزوریاں ضرور ہوں گی لیکن ریپیٹڈ مارشل لا کا اصل سبب باہر کا انوائرمنٹ تھا۔ جوڈیشری کا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی، سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں اور یونائٹڈ پولیٹیکل فرنٹ کا نہ ہونا فوج کو موقع دیتا ہے۔ جب سسٹم خود ڈیوائیڈڈ ہو تو مارشل لا کوئی نہیں روک سکتا۔